أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المصومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم قاتليهم وغاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس ديني حب أهل بيتي. کائنات کا حفظ اور حفظ بلا استحقاق یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں پر عشق مولا کائنات اور آل مولا کائنات کا دریا منجذب تھا، اور اسی گھرانے میں پیدا ہو کر ہم نے یہ جانا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کے صفات کیا ہوتی ہیں، امام کیسے کو ہونا چاہیے. یہ ہم نے اپنے گھروں میں پیدا ہو کر اپنی ماؤں سے آغوش میں ان لوریوں کے ذریعے سیکھا کہ جو مائیں بچپن میں ہمیں سناتی تھیں، اور والد محترم کے ساتھ انگلی پکڑ کر ہم جو ذکر اہل بیت علیہ السلام پہ جاتے تھے، وہاں کی فیض یابیوں نے ہمیں بتایا کہ صراط حق کیا ہے. ورنہ عالم اسلام کے دوسرے فرقوں کی طرح ہم بھی آج تک پریشان ہوتے کہ اصل دین کیا ہے. یہ نعمت عظما پروردگار دو عالم نے ہمارے نصیب میں کی، اس پر ہم تا عمر اگر سجدہ شکر کریں تو کم. انہی مجلسوں کے ذریعے سے اور انہی تمام طریقوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین کی ذمہ داری اور دین کے احکام پہنچانے کی ذمہ داری، شریعت پہنچانے کی ذمہ داری صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام. اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، اور ہم نے ان کی پیروی کی بھی. کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے تو میں آگے کی گفتگو کا آغاز کروں کہ ہم نے سب کچھ کیا، لیکن حوادث زمانہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم بھول گئے کہ فریضہ اطاعت ادا کیسے کرنا ہے. فریضہ اطاعت ادا کیسے کرنا ہے. ہم نے اپنے لیے لفظ شیعہ کا انتخاب تو کیا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اس لفظ شیعہ کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. ہمیں اپنی زبان سے اپنے آپ کو شیعہ کہنے سے ہم شیعہ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ لفظ شیعہ جیسے ہی ہم عنوان کی حیثیت سے اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، ویسے ہی یہ لفظ خود پکار کر کہتا ہے کہ جیسے صاحب ایمان ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ویسے ہی شیعہ ہونے کے لیے بھی
کچھ شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. کچھ تقاضے ہیں. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی. آئے پیغمبر اسلام کے پاس کچھ لوگ اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے قرآن کو مان لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام یہی تو ہے، ایمان یہی تو ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، قرآن کو مانو، جو کچھ اللہ نے قرآن سے پہلے نازل کیا ہے ان کو مانو، جو کچھ اللہ کے رسول سے پہلے پیغمبروں کی شکل میں آیا ہے اس کو تسلیم کرو، جنت و جہنم کے اس وقت موجود ہونے کا اقرار کرو، آخرت کے اوپر ایمان رکھو. یہی سب ایمان ہے، یہی اسلام ہے. لیکن عزیزان گرامی ان کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہو جاتا ہے اگر جبرائیل نازل نہ ہو. اور ہمارے لیے بھی بڑی آسانیاں ہو جاتی کہ دعویٰ کرو اور اپنا مدعا حاصل کرو، دعویٰ کرو اور اپنا مقصد حاصل کر لو. لیکن وہاں جیسے ہی لوگوں نے پیغمبر کی خدمت میں اپنا دعویٰ پیش کیا ویسے ہی جبرائیل نازل ہوئے. وقالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، اے رسول یہ بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. بل قولوا اسلمنا، ان سے کہیے کہ یہ کہیں کہ یہ تسلیم ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. لم يدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے دعویٰ کرنا اور ہے، دعویٰ کرنا اور ہے، زبان سے کہنا اور ہے، لیکن قرآن کی نظر میں دخول ایمان فی قلوبہم تو کوئی اور منزل ہے، کچھ شرائط ہیں، کچھ خصوصیات ہیں جو ایمان اور اسلام کے مابین حد فاصل کا کام کرتی ہیں. ایمان اور اسلام کے درمیان حد فاصل کا کام کرتی ہیں. اگر اس حد فاصل کو اس وقت میں بیان کرنے لگوں تو گفتگو کا رخ کہیں اور چلا جائے گا. اس کو میں کسی اور مجلس کے لیے چھوڑتا ہوں کہ وہ حد فاصل، وہ امتیاز کیا ہے جو اسلام اور ایمان کے درمیان ہے. اس وقت اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن نے ایک فارمولہ دیا کہ زبان سے کہنا اور ہے اور اصل ایمان کچھ اور ہے. ویسے ہی زبان سے کہنا کہ ہم شیعہ ہیں اور اصل شیعت کچھ اور ہے. اگر ہم نے زبان سے کہا، دیکھیے میں کسی کو طنز کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل، ہماری نئی جنریشن وہ جانے کہ شیعہ کون ہوتا ہے. شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں ہوتا، نام شیعوں جیسا رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. ادھر کلمہ علی ولی اللہ زبان پر جاری کیا، گویا کہ ایک ایسے دستاویز پر دستخط کر دیے کہ ہم اس علی ولی اللہ کے دستاویز میں تحریر تمام ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تمام ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں. ورنہ یہ لفظ شیعہ قرآن نے بھی استعمال کیا. موسیٰ کا شیعہ، جناب ابراہیم کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا. پورے تاریخ میں آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر
ائمہ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لفظ شیعہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا رہا. خود کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے بھی لفظ شیعہ کا استعمال کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے لفظ شیعہ کا معنی ہے گروہ، پارٹی، گروپ، پیروکار، پیچھے چلنے والے. لیکن اصطلاح میں لفظ شیعہ کا استعمال ہوتا رہا. تاریخ کی بات کریں تو مولا کائنات کے زمانے میں علی کے شیعہ، شیعہ علی اور شیعہ عثمان لفظ استعمال ہوا. جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الخلفاء میں لکھا کہ جب معاویہ کے لشکر کا سامنا علی کے لشکر سے ہوا تو اب امتیاز قائم کرنا تھا دونوں میں کہ کس کا لشکر ہے اور وہ کس کا لشکر ہے. تو اس وقت ادھر سے نام دیا گیا کہ وہ شیعہ علی ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تب سے یہ دونوں اصطلاحیں وجود میں آئیں اور چلی. پھر آگے چلیے امام حسن کے زمانے میں امام حسن نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا اور امام حسین نے، میں نے ابھی عرض کیا کہ کربلا کے میدان میں لفظ شیعہ کا استعمال کیا. ابھی میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ لفظ شیعہ اپنے لیے منتخب کرنا فخر کی بات نہیں ہے. طول تاریخ میں مختلف فکر کے افراد نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا ہے اور کبھی کبھی ائمہ کی زبان سے بھی دوسرے گروہوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اس لفظ کا استعمال کیا. کیسے؟ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں. شیعہ پر فخر کیجئے، مگر دیکھیے کہ یہ لفظ شیعہ اپنے ساتھ جب علی کا نام شامل کرتا ہے تو ایک خاص معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اور جیسے ہی اس خاص معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے ویسے ہی یہ لفظ خود پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے حاملوں، اے میرا استعمال کرنے والوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کردار ان افراد کے کردار جیسا ہو جن کے لیے امام کی زبان نے شیعہ لفظ استعمال کیا ہے. یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین. یہ بہت قیامت کا جملہ ہے، امام استعمال کر رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شیعہ ہو اور اس کے پاس دین نہ ہو؟ دعوت فکر ہے. شیعہ ہو اور اس کے پاس دین نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ شیعہ ہو اور اس کے پاس دین نہ ہو. اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے اور اس کے پاس دین نہ ہو تو امام حسین کی زبان میں، امام حسین کی زبان میں وہ علی کا شیعہ نہیں ہے. یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کی اولاد کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، کونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. یہ جملہ کس وقت کہا ہے؟ جب میں نے عرض کیا کہ مسائل کی منزل نہیں ہے، لیکن یہ تاریخیں وہ ہے کہ جب بھی وہ دل خراش منظر نظروں میں آتا ہے تو دل باش باش ہوتا ہے.
جب شبل خنجر لے کر چل رہا تھا، خوف تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو شبل نے یہ کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. اور اس نے کہا کہ زینب خیموں سے باہر آ گئی، آگے بڑھو اور خیام کو لوٹ لو. اسی وقت امام حسین نے ٹوٹی ہوئی تلوار یا ٹوٹا ہوا نیزہ زمین سے اٹھا کر اس کا سہارا لے کر خیام کی طرف نظر کی، اور اس کے بعد اشقیاء کی طرف نظر کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لم یکن لکم دین، اگر تمہارے ابو سفیان کے اولاد کے شیعوں اگر تمہارے پاس دین نہیں تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد ہو. وہ غیر انسانی عمل انجام نہ دو، کسی حکم کے تابع ہو کر وہ غیر انسانی عمل انجام نہ دو جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یعنی کسی کی ناموس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام دیا. ایک پیغام تو یہ دیا کہ اگر دین نہیں ہے تو شیعہ علی کا نہیں ہو سکتا، اور کم سے کم کسی کا شیعہ ہو، انسان آزاد منش نہیں ہو سکتا اگر اس کی نظر میں کسی غیر کی ناموس کی عزت نہ ہو. غیر کی ناموس کی عزت نہ ہو. عزیزان گرامی، یہ لفظ تاریخ میں استعمال ہوتا رہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مختص ہوا. اپنے زمانے میں آگے بڑھتے بڑھتے یہ لفظ مختص ہوا. اب شیعہ علی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لفظ شیعہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی کے شیعہ، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شیعہ علی، علی کا محب، علی کا چاہنے والا. سب سے پہلی ذمہ داری جو کل میں نے عرض کی، معرفت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے جو گفتگو میں کر رہا ہوں، اگر اس کے پیش نظر میں کہوں کہ اس اشرے کا عنوان سیرت امیر المؤمنین اور اقدار انسانی، سیرت امیر المؤمنین اور اقدار انسانی، ہیومن ویلیوز، اگر یہ اشرے کا عنوان رکھا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، مناسب. ہم علی کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ سیرت علی سے بخوبی واقف ہیں، لیکن علی کی سیرت کے وہ چند پہلو جو انسانی ویلیوز کو اپنے اندر سمیٹے، چند پہلو میں نے کہا ہے، تو اس سے یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ میری نظر میں علی کی سیرت طیبہ میں تمام پہلو انسانی ویلیوز کو اپنے اندر سموئے ہوئے نہیں، یہ مطلب نہیں. چند پہلو میں نے اپنے وقت کے اعتبار سے کہا. ان 10 دنوں میں جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا وہ علی کی مکمل سیرت نہیں ہوگی، چند پہلو ہی بیان کیے جائیں گے، اور اس میں جو اقدار انسانی ہیں ان سے اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو اور بچوں کو روشناس کرنے کی کوشش کروں گا. آپ عزیزان محترم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کل میں نے عرض کیا کہ معرفت ضروری ہے، معرفت ضروری چیز ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی معرفت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اے علی تمہاری معرفت کیا اللہ کو حاصل ہے یا مجھے حاصل ہے. تو آپ سے اللہ جیسی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا کس نے ہے؟ آپ سے رسول اللہ جیسی معرفت کے حصول کا مطالبہ کس نے کیا ہے؟ آپ سے اتنا کہا گیا ہے کہ آپ علی کی سیرت کو پڑھیے، علی کی سیرت کو سنیے، علی کی سیرت کو یاد کریے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ سے اسی کا مطالبہ ہے اور آپ سے، آپ کے لیے یہی معرفت علی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سلمان کسی مرتبے پر تھے، اس لیے ان سے ویسی معرفت کا مطالبہ کیا گیا، سلمان کو ویسی معرفت حاصل ہوئی۔ ابو ذر ایک مرتبے پر تھے، ان سے ویسی معرفت کا مطالبہ ہوا، ویسی معرفت ان کو ملی۔ مقداد کسی مرتبے پر تھے، ان سے ویسی معرفت کا مطالبہ کیا گیا، ان کو ویسی معرفت ہوئی۔ عزیزان گرامی، کیسے کیسے اصحاب تھے پیغمبر اسلام کے جن کو پیغمبر کی معرفت ہوئی۔ اصحاب پیغمبر میں سے ان مخصوص ذوات کی معرفت حاصل ہوئی جن کو ہم اہل بیت بھی کہتے ہیں، کہ جو اہل بیت ہیں وہ اصحاب پیغمبر بھی ہیں۔ اس لیے یہ الزام ہم پر جو لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت ہیں وہ اصحاب پیغمبر بھی ہیں۔ کیسے کیسے اصحاب؟ کل میں نے ایک نماز علی کی آپ کو دکھائی، آج میں ایک نماز پیغمبر کی دکھاتا ہوں، وہ بھی صبح ہی کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے۔ اصحاب نے ابتدائے پیغمبر میں نماز ادا کر لی ہے، اور نماز کے بعد واعظ فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام۔ ایک صحابی پر نظر پڑی، آنکھیں لال، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار، دیکھ کر سمجھ گئے کہ رات بھر سوئی نہیں۔ پوچھ لیا، یا زید کیف اصبحت؟ کہ معرفت جہاں ہوتی ہے وہاں نتائج کیا؟ منتظر تھا، ان کی فکر تھی، ان کے نفس کی وسعت تھی، ان کو ایسی معرفت ملی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی ایسی معرفت تک پہنچنا چاہیے، اگر پہنچے کوشش کر کے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ پوچھا کیف اصبحت یا زید؟ جواب کیا دیا؟ اصبحت موقنا۔ اچھا صبح کس عالم میں کی ہے زید؟ صبح کس عالم میں؟ جواب دیا اصبحت موقنا، میں نے صبح یقین کی حالت میں کی۔ پیغمبر سب جانتے ہیں، لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے پوچھا کہ اے زید ہر چیز کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، یہ بتاؤ کہ یقین جو تمہیں حاصل ہوا اس کی علامت کیا ہے؟ اے پیغمبر اسلام، میں نے رات بھر نمازیں پڑھی، میں نے رات بھر قرآن پڑھا، میں نے رات بھر ذکر کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، آپ کا بیان دل افروز سنا، اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ میرے یقین کی علامتیں ہیں، یقین کی علامتیں ہیں۔ اچھا پیغمبر نے ٹوکا نہیں، پیغمبر نے ٹوکا نہیں، سنت معصوم کیا کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول معصوم جو معصوم کہیں، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کہیں، وہ ہے قول معصوم۔ فعل معصوم جو خود وہ کر کے دکھائیں۔ تقریر معصوم کیا ہے؟ لفظ تقریر۔ ہمارے معاشرے میں اس لفظ تقریر کے معنی ہے گفتگو کرنا، ایک آدمی کا بیان کرنا اور چند لوگوں کا اسے سننا، لیکن اصطلاح حدیث میں تقریر معصوم کے معنی یہ نہیں ہے۔ تقریر معصوم کے معنی ہے معصوم کا خاموش رہنا۔ کب؟ جب ان کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ خاموش رہیں، یعنی اس کی مخالفت نہ کریں، خاموشی سے اپنی تائید اس عمل کو عطا کریں، تو اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ جناب زید نے بیان کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، قرآن پڑھا، یہ ہے یقین کی علامتیں۔ پیغمبر خاموش رہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں یقین کی یہی علامتیں ہیں، یقین کی یہی علامتیں ہیں۔
البتہ یہ یقین کی ابتدائی علامت ہے، ابتدائی علامت ہے۔ اس کے بعد پیغمبر خاموش رہے لیکن زید کو دیکھتے رہے۔ پیغمبر کو کا دیکھنے سے زید کو یہ سمجھ میں آ گیا پیغمبر ابھی اور کچھ چاہتے ہیں کہ میں بیان کروں، تو پیغمبر کی بارگاہ میں جناب زید گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ سب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر آپ اور علامت چاہتے ہیں کہ میں بیان کروں دوسروں کے لیے تو یا رسول اللہ میں رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور اپنی ان آنکھوں سے جنت کو دیکھتا رہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جنت 4 افراد کی مشتاق ہے، 4 افراد کی مشتاق ہے، لیکن یقین کی اس منزل پر ہیں جناب زید کہ اب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں شب بھر اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھتا رہا۔ پیغمبر خاموش زید کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ زید سمجھ گیا ابھی اور کچھ بھی بیان کرنا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اور علامت آپ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو سناؤں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کروں کہ اس وقت یہاں مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے جنت والا کون ہے، جہنم والا کون ہے، جنت والا کون ہے، جہنم والا کون ہے، یہ وہ بیان کر رہا ہے جو یقین کی ابتدائی منزلوں پر ہے، یقین کی ابتدائی منزلوں پر ہے، لیکن معرفت ہے، اپنے درجے کی معرفت ہے زید، اور زید کس منزل پر ہے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں کہ اس وقت مسجد میں جو موجود ہیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے صبح کی نماز کا وقت ہے، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے لیے زید کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کے لیے میں بیان کروں کہ ان میں سے جنت میں کون ہے، جہنم میں کون ہے، تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہو رہا ہے۔ اب یہ نہ کہو اصحابی کا نجوم، یہ نہ کہو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سارے ستاروں کی مانند ہیں، جس کی چاہے ابتدا کر لو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ایسے ابتدا کر لیں۔ زید بتا رہے ہیں پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود بھی سارے جنتی نہیں ہیں، جو خود جنتی نہیں۔ یہاں پر ایک جملہ اور کہنے کو بھی چاہتا ہے کہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب جنتی نہیں ہے، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب جنتی نہیں ہے تو یہ نعرہ نہ دو کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ بغیر اہل بیت کی معرفت کے پڑھی ہوئی نماز کام نہیں آئی۔ کیوں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی اگر تمہاری معرفت نہ ہو اور انسان صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے اس کی یہ صحیح قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے معرفت۔
ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اس منزل کو پہنچیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جنت والا کون ہے، جہنم والا کون ہے. روکا نہیں ہے، لیکن اگر وسعت نہیں ہے، ہماری فکر میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے نفس میں اتنی پاکیزگی نہیں ہے، تو ہم سے صرف اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اہل بیت کی سیرت کو دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے. کیا ہے سیرت پیغمبر مولا کائنات؟ مولا کائنات کی سیرت یہ ہے کہ اگر ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یوں کہوں کہ مولا کائنات کی سیرت حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے. اور میری تعریف بھی کریں گے آپ اس لیے کہ اس لفظ حق کے ساتھ آپ کو پیغمبر کی ایک حدیث یاد آئی. میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پیغمبر کی ایک حدیث یاد آئی ہے. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو اب علی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ حق ہے. علی اگر پانی کسی کو پلا رہے ہیں تو حق ہے. اگر علی نماز پڑھا رہے ہیں تو حق ہے. علی اگر کسی کو درس دے رہے ہیں تو حق ہے. اگر علی اپنی پشت پر لاد کر کسی تک غذا پہنچا رہے ہیں تو حق ہے. سب کچھ حق ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر علی کی سیرت کو ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ کہوں گا کہ علی کی سیرت حق ہے. اور پھر پیغمبر نے دعا کی اللہم اہدنا الحق حیث ما دار. پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، جدھر علی مڑے. تو اب علی جو کچھ کریں گے وہ حق ہے، حق ہے. ہمیں اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہم علی کے کسی اقدام پر شک کریں یا سوال اٹھائیں. شک کریں یا سوال اٹھائیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں. ابھی میں وہاں پر عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات میں کہ کانوں تک یہ خبر ہوئی کہ صدیقہ میں جانشینی پیغمبر اسلام تقسیم ہو گئی اور فلاں صاحب کو بنا دیا گیا. تو مولا نے خاموش نہیں رہے. مولا خاموش نہیں رہے. تاریخ میں ایک بڑا اعتراض ہے علی بن ابی طالب پر کہ خاموش کیوں رہے، اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، شمشیر کیوں نہیں اٹھائی. عزیزان گرامی، ہمیں حق نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ علی کی مکمل سیرت حق ہے. علی نے جو کچھ کیا حق ہے. اگر علی خاموش رہے تو حق ہے، حق. علی خاموش نہیں رہے. جیسے ہی خبر پہنچی تو علی نے کہا کہ انہوں نے غلط انتخاب کیا ہے. روئے زمین پر مجھ سے زیادہ مستحق خلافت کوئی نہیں. کیوں کہا لوگوں نے خاموش رہے؟ علی کھڑے نہیں ہوئے. علی نے قیام نہیں کیا اپنے حق کا مطالبے کے. دیکھیے سیرت علوی کے آئینے میں شیعوں کے کردار کو دکھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں. علی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اس آخری جمعرات تک، اپنی زندگی کی آخری جمعرات تک ہر گام پر علی کی جانشینی کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ میرے بعد علی ہی تمہارا رہنما ہے. آخری جمعرات تک. کیونکہ روایات کے حساب سے، محدثین کے حساب سے پیغمبر اسلام کا وصال دوشنبے کے روز ہوا. تو جمعرات کا وہ واقعہ کہ جس میں قلم اور کاغذ اور روات پیغمبر نے مانگا اور ابن عباس پر یہ نہ دینا اتنا گران گزرا کہ روایت کہتی ہے کہ اتنا روتے تھے کہ جس جگہ بیٹھے ہوتے تھے وہ جگہ ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی. ابن عباس
ہوا کیا؟ پیغمبر کی اتنی کاوشوں کے بعد بھی سقیفہ وجود میں آئی، اور جیسے ہی سقیفہ وجود میں آئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک کردار تاریخ نے ہمارے سامنے رکھا، اور وہ کردار کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انتم الطلقاء، طلقاء کا سردار، فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والا۔ دیکھیے یہ ایمان رہی والا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا لم یدخل الایمان فی قلوبکم، لفظ ایمان سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ کیا ہوا؟ علی گھر میں سقیفہ کی کارروائی ہو گئی، بیعت پر بیعت ہو رہی ہے، اس نے موقع غنیمت سمجھا، پہنچا علی کے دروازے پر، تب بات کیا کہ علی امام برحق ہے۔ پیغمبر اپنی پوری حیات میں اسی کا اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور علی جانتے ہیں کہ اللہ کا میں ولی ہوں، اللہ کی اس زمین پر اللہ کا خلیفہ میں ہوں، مجھ پر ذمہ داری ہے، لیکن حق چھین دیا گیا۔ علی خاموش ہیں، مطالبہ کر رہے، مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، احتجاج ضرور کر رہے ہیں۔ انہی تمام تر نازک موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ طلقاء کا سردار، وہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کرنے والا در علی پر آیا، دق الباب کیا۔ علی نے دروازہ کھولا، یا علی کیا کر رہے ہیں؟ آپ آمادہ ہوئیے، آپ اپنا منشا ظاہر کیجئے، میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے پر کر دوں گا، مسلح سپاہیوں سے آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو آپ کا حق دلواؤں گا۔ ہم ہوتے، اگر میں ہوں، میں تو یہ کہتا کہ سیاست کا تقاضا یہ ہے، لیکن بہت حساس جملہ کہنے کی کوشش کرنے جا رہا تھا، میں ہوتا میں یہ کہتا کہ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اس پیشکش کو قبول کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حق تو میرا ہی ہے، یہ میرا حق دلوا رہا ہے، میں ابھی اس قوت و طاقت کو اپنے پاس نہیں رکھتا کہ خود حق لے سکوں اپنا، حق میرا ہے، ذمہ داری میری ہے، اللہ کے رسول نے مجھے ہی اس امت کا رہبر بنایا ہے، اللہ نے مجھے ہی اپنے ولی کے عنوان سے منتخب کیا ہے، حق میرا ہے، ذریعہ یہ بن رہا ہے تو کیا، ذریعہ یہ بن رہا ہے تو کیا۔ لیکن کیا علی نے ایسا کیا؟ کیوں نہ کیا؟ کیونکہ علی کی پوری سیرت حق ہے، اور حق ایک لمحے کے لیے بھی ایسی جگہ نہیں نظر آتا جہاں باطل کا شائبہ بھی ہو۔ لفظوں کو بدل کر کہوں کہ علی کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر کوئی علوی ہے تو وہ کسی بھی لمحہ کسی ایسے طریقہ کار کو اختیار نہیں کرے گا جہاں باطل کا شائبہ ہو، جہاں باطل کا شائبہ ہو، ولو حق ہو، ولو حق اپنا ہی ہو، اگر باطل طریقے سے مل رہا ہو تو علی کی سیرت یہ ہے کہ اس حق کو چھوڑ دو، مگر ایک لمحے کے لیے بھی صحیح باطل کے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملاؤ، باطل کے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ سیرت علوی میں شیعت کی تصویر کو دیکھیے، علی کی سیرت میں اقدار انسانی کو دیکھیے۔ انسانی ویلیوز یہ نہیں ہے کہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے چاہے کوئی سا راستہ ہو،
اختیار کر لیجئے اپنے گھر کو چوڑا کرنے کے لیے پڑوسی کی ایک بالشت زمین لے لیجئے. نہیں سیرت علی نہیں ہے. ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے اتنی جتنی ہماری وسعت ہے. اتنی تو وسعت ہے نا, یہ وسعت میں ہے یا نہیں کیا نہیں کہ علی کے اس کردار کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں. لیکن عجب مرحلہ ہے یہ کہنا, یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ کچھ اہم بات کہنے کی کوشش کرنے جا رہا, وہ بات اب کہہ رہا کہ علی نے ابو سفیان کی اس پیشکش کو ٹھکرایا. نتیجہ کیا ہوا کہ آج کے خود ساختہ مفکرین یہ کہنے لگے کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی. علی کو سیاست نہیں آتی تھی کہ اگر علی کو سیاست آتی تو علی اتنی بڑی مدد کو قبول کر لیتے. حق تو نہیں کرتا, حق حقدار تک پہنچتا, بعد میں سب کو کیسرے کردار تک پہنچا دیتے جب اپنی حکومت قائم ہو جاتی. مگر علی نے ویسا نہیں کیا. علی کو سیاست نہیں آتی تھی اور علی کے مقابلے پر جو تھا اسے سیاست آتی تھی. تو عزیزان گرامی, یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سی لفظیں استعمال کروں. یہ آپ کی عقل کا فطور ہے کہ آپ شام میں سیاست دیکھ رہے ہیں. علی کی سیاست آپ کو سیاست نظر نہیں آ رہی. یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ آپ کو شام کی سیاست سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الہی سیاست کا علم نہیں ہے. الہی سیاست کا علم نہیں ہے. علی نے سیاست سے کام لیا مگر علی کی سیاست الہی سیاست تھی. شام والے کی سیاست ابلیسی سیاست تھی. اب مرغوب نہ ہوئیے گا کہ اس لباس میں آنے کے بعد کوئی یہ کہے مگر باطل سے ہاتھ نہ ملانا. باطل سے ہاتھ نہ ملانا, یہ ہے سیرت علی. انسانی ویلیوز کو پہچانیے جو سیرت علی کے ذریعے سے ہم کو مل رہی ہیں. اب اس کردار کو اگر اختیار کیا تو سینہ چوڑا کر کے کہیے کہ ہم علی کی شیعہ ہیں. اور اگر اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے قدم قدم پر باطل سے ہاتھ ملاتے رہے تو کہتے رہیے کہ ہم شیعہ ہیں. کہتے رہیے کہ ہم شیعہ ہیں. قرآن کی آیت کی روشنی میں لم يدخل الایمان فی قلوبہم کا مصداق تو ہوں گے مگر حقیقت میں علی کے شیعہ نہیں. حقیقت میں علی کے شیعہ نہیں. یہی علوی سیرت اولاد علی میں منتقل ہوئی اور آگے بڑھی. تبھی تو امام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں. کیوں؟ وہاں ابلیسی سیاست ہے. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی کروٹ بدلی جا سکتی ہے.
یہاں الہی سیاست ہے، قدم حق پر گامزن رہیں گے، حق ہم سے پہچانا جائے گا۔ ہم بیعت کریں گویا کہ حق نے بیعت کریں، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کرتا، بھلے ہی اس کے لیے پورا گھر قربان کرنا بھلے ہی اس کے لیے بیویوں کو اور بچوں کو دے کر دوسری محرم الحرام کو سب کربلا کے میدان میں پہنچنا پڑے۔ بس اسلام گرامی، معال مجلس گریہ بر حسین، آج دوسری محرم کا دن گزر گیا، مولا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ایک ذکر کرنے والے کے لیے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کس کا ذکر کریں، دن کم ہے اور شہداء زیادہ کی تعداد بڑی، لیکن ہمارے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے تاکہ ہر ایک اعتبار سے ذکر بھی ہو جائے اور کوئی اہم شخصیت چھوٹنے بھی۔ کربلا کے راستے میں، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے امام کا راستہ روکا، اس نے روکا یہ آپ کو معلوم، اور یزید کے لشکر کی طرف سے امام کا راستہ روکنے کے لیے یہاں بھی اقدار انسانی کو دیکھیے جو علوی سیرت کے ذریعے سے امام حسین تک منتقل ہوئی اور وہ امام حسین کے ذریعے سے ہم تک۔ علوی سیرت کیا ہے؟ جب محاصرہ ہوا کسی کے گھر کا تو علی نے حسنین کو کھانا اور پانی لے کر بھیج کر بتایا کہ دیکھو اقدار انسانی کیا ہیں، وہی ویلیوز امام حسین کے کردار میں بھی۔ آیا لشکر، مزاحم ہوا، راستہ روکا، امام کی نظریں لشکریوں پر پڑی، تاریخ میں لکھا پیاس سے جا بدل، امام نے خود دیا کہ مشکوں میں جو پانی ہے وہ ان کو پلا دیا۔ اصحاب امام جانتے ہیں دشمن لشکر ہے، مگر حکم امام کی اطاعت میں پانی پلانے کے لیے آمادہ ہو۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ جو مشک کا دہانہ کھول نہیں سکتا تھا، پانی خود پی نہیں سکتا تھا، پانی مشک سے گر رہا تھا مگر اس پانی کو اپنے لبوں تک اپنے چلو کے ذریعے سے پہنچا نہیں سکتا تھا۔ روایت میں لکھا کہ ہوا کیا، کہا کہ خود میرا اور آپ کا مظلوم آقا اس شخص کو دیکھ کر اس کے قریب پہنچا اور اس کو پانی پینے میں مدد۔ شاید یہی کردار امام حسین کا روح حر کو منقلب کر دیا۔ شب عاشورائی، العطش کی صدائیں حر کے کانوں تک پہنچی اور حر نے، دیکھیے حر چونکہ مہمان تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ مہمان کا ذکر آج کی اس مجلس میں ہو جائے تاکہ کل حر کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہماری ذکر کربلا میں میرا نام نہیں لیا۔ العطش کی صدائیں کانوں تک پہنچ رہی ہیں، حر بیتاب ہیں، بس مختصر کر رہا ہوں، تفصیلات آپ کے ذہنوں میں ہیں، یہاں تک کہ حر اپنے آپ کو روک نہ سکے، سواری پر سوار ہوئے اور چاہا کہ حسین کے لشکر کی طرف بڑھیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئی کہ بابا جب تک باطل میں تھے تب تک مجھے ساتھ رکھا، آج خاموشی سے آپ نور کی طرف چلے جا رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ بیٹے اور باپ کو دیکھا تو غلام بھی آگے بڑھا، یہ تینوں آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف
جانے والے راستے پر گامزن ہوئی۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مجرم، لہذا میرے چہرے پہ نقاب ڈال دو، میرے ہاتھوں کو ایسے باندھ دو کہ لگے کہ ایک مجرم جا رہا ہے۔ آتے ہوئے اس گروہ کو امام حسین اپنے خیام گاہ کے باہر تشریف فرما ہے، دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے یہ قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے لشکر امام حسین میں تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حر چونکہ چہرے پر نقاب ہے لہذا اپنے بیٹے اور غلام سے پوچھ رہا ہے کیا ماجرا ہے۔ کہا کہ بابا جان جیسے جیسے ہم امام حسین کے خیمہ گاہ کے قریب آ رہے ہیں لشکر حسین سے تکبیرات کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا نظر یہ آ رہا ہے کہ مولا حسین ایک کرسی پر تشریف فرما ہے، دائیں اور بائیں جانب علی اکبر و عباس کھڑے ہیں۔ بس کہا کہ کیا میرا آقا حسین نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ اپنے آپ کو سواری سے گرایا اور کہا کہ اب آقا حسین کی خدمت میں ایسے جاؤں گا جیسے ایک مجرم جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی قریب پہنچے، امام کے قدموں پہ اپنے چہرے کو رکھ دیا اور آواز دی کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کریم النفس امام حسین نے سینے سے اٹھا کر لگایا، آواز دیے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ خطا معاف ہوئی، حر علیہ السلام ہو گئے۔ صبح عاشورہ نمودار ہوئی، لوگوں نے اصحاب امام حسین نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگنے کی تمنا ظاہر کی۔ سب سے پہلے حر آئے، آواز دی مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لایا ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شرف سب سے پہلے مجھے ملے کہ میں آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کروں۔ حر کو اجازت ملی، حر کا بیٹا آگے آیا، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور بوڑھا باپ مرنے کے لیے آگے بڑھے، پہلے میں جاؤں گا۔ بس عزاداروں حر کے بیٹے کو حر نے اجازت دی۔ حر کا بیٹا لشکر یزیدی سے برسر پیکار ہوا۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب جام شہادت نوش فرماتے ہوئے اس نے حر کو مدد کے لیے پکارا، حر کو مدد کے لیے پکارا۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی صدائے آخر سن کر جلدی سرہانے پہنچ نہیں پایا۔ لڑکھڑاتا ہوا حر جب اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کریم آقا حسین مقتل میں حر کے بیٹے کے قریب پہنچ چکے ہیں، آغوش میں حر کے بیٹے کا سر ہے، آواز دے رہے ہیں کہ حر یہ کیا غضب کیا۔ کہیں بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے، کہیں بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے آتا ہے، میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا اے آقا ابھی آپ نے ان کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب آپ کا کڑیل جوان مقتل سے آواز دے رہا ہوگا یا بتا علیک منی السلام۔ آزاداروں اس وقت حسین لڑکھڑاتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پہنچیں گے، ننھے ننھے بچوں کو آواز دیں گے اے بچوں آؤ، علی اکبر کا جنازہ خیمے میں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ إلہی بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تصبح الغد طوعا
نمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين یا رب العالمین. آمین. یا رب.